نمبر 3، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ مفہوم، جس کا پیغام اصول محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا آ گیا۔ تشریح، حضور پاک کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے۔ آپ نے عرب کی جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں مہذب قوموں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا۔ آپ نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے دلوں کو موم کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتے اور خود اس پر عمل کرتے گزاری۔ آپ اس بات کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ شعر نمبر 4، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ مفہوم، اب انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی کیونکہ انہیں بھروسہ اور یقین ہو گیا ہے۔ تشریح، خالق کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے۔ انسان دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کرنے کے لیے ہی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ حضور پاک اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ حضور پاک اس کی عملی تفسیر ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس کی چیز کی پہچان ہوگی کہ انسان کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی ذات ایک مکمل ذات ہے۔ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی تعلیمات کو سن کر اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ شعر نمبر 5، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم، جن کی محبت کا دیا کبھی نہ بجھے گا وہ عزت والا پیغمبر آ گیا۔ تشریح، احسان دانش حضور پاک کی آمد کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے اس دنیا میں تشریف لا کر محبت اور الفت کا جو دیا روشن کیا وہ کبھی نہیں بجھے گا۔ شاعر کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضور نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی قیامت تک ذو فشاں رہے گی۔ اب یہ روشنی بجھ نہیں سکتی۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے اور حضور پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی جو شمع روشن کی ہے وہ قیامت تک روشن ہی رہے گی۔ شعر نمبر 6، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صدے راہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ہو کہ ایک راہبر انہیں مل گیا ہے۔ تشریح، حضور پاک کی تشریف آوری سے پہلے سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ نہ ہی کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی جان و مال کو کسی قسم کا تحفظ حاصل تھا۔ باپ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آن حضرت کو پیدا فرمایا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ منزل مل گیا۔ زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آشنائی ہوئی۔ شاعر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کو اپنی حقیقی منزل کا نشان معلوم ہو گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خشکی اور تری میں بھولے بھٹکے انسانوں کو منزل کا نشان بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 100 گنا زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آپ نے امت کو جو راستہ بتایا پہلے خود اس پر چلے۔ آپ نے امت کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ پیارے بچوں، یہ تو نظم نعت کی جو تشریح ہے اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس کے تمام نوٹس آپ نیٹ کاپیز پر لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔